अब खूबसूरत और दिलकश दिखने का सपना हुआ पूरा नेचुरल हर्बल स्टार प्रोडक्ट्स के साथ, वो भी कुदरती तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा 75 से जायद हर्बल प्रोडक्ट्स दस्तियाब बिना किसी साइड इफेक्ट के। स्किन, हेयर, वेट, मेकअप या कुछ और, नेचुरल हर्बल स्टार ने बनाया सबको कुदरती खूबसूरत। नेचुरल हर्बल स्टार, नाम भरोसे का। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम अपना 79th यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं विद निकाटी, और सब ने कुछ ना कुछ तैयारी इस प्रोग्राम के हवाले से की हुई होगी। और आज हमने भी यहाँ पे निकाटी को ज्वाइन किया है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है। और एक सरप्राइज़ ये भी है कि आज निकाटी अपना 78 एनिवर्सरी मना रहा है, जो बहुत भरपूर तरीके से तैयारी है। और इंशाल्लाह हम उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं और आपको वक्तन फ़वक्तन उनकी सारी न्यूज़ दिखाते रहेंगे, किस तरीके से फैसल मोइज़ खान साहब जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं निकाटी के प्रेसिडेंट फैसल मोइज़ खान साहब के साथ। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल मोइज़ साहब, आज आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त का प्रोग्राम हम आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं? ये जी मार्का हक है, ये 78 इंडिपेंडेंस डे है जो आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये इसलिए भी हमारे लिए बहुत अहम है ये 78 इंडिपेंडेंस डे कि इस वक्त पाक फ़ौज ने जिस तरह इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी है और इबरत का निशान बनाया इंडिया को, इसलिए आज ये तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। और ये सेलिब्रेशन आज़ादी का दिन हम बड़े शायाना शान मना रहे हैं। और मामलात जो है इस तरफ है कि हम ये दिखाना चाहते हैं अपने दुश्मन को कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल यकजा है, अपनी आर्मी के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने तमाम लोगों के साथ मिल के जो है वो इस मुल्क को तरक्की देगी, आगे ले जाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपकी सक्सेस का क्या राज है, किस तरह आप इस यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा बहुत आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं निकाटी जो है वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। 7 टाउन एसोसिएशंस जो कराची की हैं, जिसमें साइट कुरंगी, साइट 2 लांडी, उसके अलावा फेडरल बी एरिया नॉर्थ कराची, ये वो ट्रेड बॉडीज़ और टाउन बॉडीज़ हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो है वो काम करती है, इंडस्ट्रियलिस्ट के हकूक़ की जद्दोजहद करती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के जायज़ मुतालबात को गवर्नमेंट से मनवाती हैं। इसका मकसद ये है कि ये एक ब्रिज है, जो ब्रिज काम कर रहा है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के। ये वो शहर है कराची जो 54% एक्सपोर्ट करता है पूरे मुल्क की। ये शहर वो है जो 68% रेवेन्यू देता है। ये वो शहर है जो सूबे को 90% रेवेन्यू देता है। ये इस तरह से कहें कि कराची वो शहर है जो पाकिस्तान को पालता है। मेरा सिर्फ कहना इस जगह पे ये है आप सब दोस्तों से कि और हुक्मरानों से कि निकाटी की सक्सेस का ये राज है कि हम अपने मेंबर्स से हर वक्त कनेक्ट रहते हैं। हमारे मेंबर्स यहाँ 6 से 8 घंटे जो भी होते हैं अपनी शिकायतें लेके आते हैं, हम गवर्नमेंट के दरमियान ब्रिज बनाते हैं और मामलात को हल करते हैं। निकाटी की सक्सेस शुरू होती है मेरे वालिद मोहतरम के ज़माने से, जो फाउंडर हैं कैप्टन मोइज़ खान साहब, उसके साथ उनके वो पुराने साथी, वो तमाम लोग जो जुड़ के निकाटी को आज इस मकाम तक पहुँचाया। यानी हम समझे ये इस्टेब्लिश हुई 1988 में, आज इसको गुजरे हुए तकरीबन आप समझ लें कि 40 साल के करीब हो गए। निकाटी एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है इस शहर की। निकाटी इस वक्त 7 टाउन एसोसिएशंस में जो है अपना किरदार बड़े खुश असलूबी निभा रही है। और इंशाल्लाह आगे भी जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं वो तरक्की करेंगे और निकाटी को आगे लेके जाएंगे। मेरा सिर्फ यह कहना यह है कि नौजवानों के लिए कि इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है। यू नीड अ डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपका काम ये सब साबित करेगा और आपकी तरक्की। जो इंसान मेहनत करता है, डेडिकेशन से काम करता है, अल्लाह ताला भी उसकी राह को। आज 14 अगस्त का दिन है और बच्चे हमारे साथ ना हो, सेलिब्रेशन की ना दिखाई जाए, ये तो नहीं हो सकता। आए हम आपको कुछ बच्चों से मिलाते हैं जो फ्लावर लेकर आए हुए हैं और 14 अगस्त का ड्रेस भी बहुत अच्छा सा पहना हुआ है और उसको सेलिब्रेट करते हुए। जी बेटा, क्या नाम है आपका? इल्जा अंजला। कैसे 14 अगस्त का प्रोग्राम किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 14 अगस्त का दिन? फ्लैग्स लगा के घरों पे।
नात पढ़ के। अच्छा जी, अच्छे अच्छे खाने बना के घूम के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा ड्रेस भी पहना हुआ है, फ्लावर्स भी लेके आए हैं। आज का दिन आप लोगों को आज़ादी की यादगार अच्छी यादगार बनाने के लिए, क्योंकि देखिए 14 अगस्त जो है वो हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है, हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं तो खुशियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। एक अच्छा सा पाकिस्तान का कोई तराना सुना दें, कोई का सॉन्ग सुनाएंगे? दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। 14 अगस्त का प्रोग्राम है और हमारे साथ हमारे इस्लामी स्कॉलर ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। तो हम आपसे एक जाने पहचाने, हमारे नाम कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपसे मुलाकात करवाते हैं। जी, मुझे डॉक्टर जमील राठौर कहते हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त अता फरमाई। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा तरावी हो या फिर मेडिकल साइंसेस हो या फिर उसके अलावा दीनी और मज़हबी तकरीबात हों या कोई सोशल गैदरिंग्स हो, वहाँ पर होते हैं। और चूँकि 14 अगस्त मैं समझता हूँ कि एक बच्चे से लेकर एक बुज़ुर्ग तक हर आदमी सेलिब्रेट करता, और क्यों ना करे, यह वतन अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने 14 अगस्त को हमें अता फरमाया। और जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ये नारा बुलंद हुआ कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो यकीनी तौर पर हम आज़ादी तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन दस्तूर रियासत क्या वो रियासत मदीना के दस्तूर के मुताबिक है, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। और हम सरगर्दा हैं कि जिस तरह दुनिया में एक पहली इस्लामिक वेलफेयर स्टेट मदीना मुनव्वरा के नाम पर कायम हुई, पाकिस्तान भी उसी का अक्स है। और उसी जिद्दोजहद को आगे बढ़ते बढ़ते आज पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर भी अगर वेलफेयर इस्लामिक स्टेट बन जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की जितनी भी वेलफेयर स्टेट हैं वो सारा नज़रिया हम ही से मुस्तार लिया गया है, और हम उस पर अगर न चलें तो शोमी किस्मत से ये बड़ी बड़ी बात है। हमें उस पर चलना होगा। और 14 अगस्त जहाँ खुशी का दिन है, वहीं आज़्म तजदीद का दिन है। हमें दोबारा से तजदीद करना है कि इस वतन अजीज़ को आगे लेकर चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त है और इंशाअल्लाह 14 अगस्त मनाते रहेंगे। और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इंडिया से फतह की है, हम खुद खुश हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह आइंदा भी होते रहेंगे। और पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। ये बिल्कुल हमारी आर्मी जो है बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है। और इंशाल्लाह हम रात को सुकून से सोते हैं। ये अपने बॉर्डरों पे जो है सारी रात वो कुर्बानी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत शुक्रिया। देखें, मैं एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम सैयद तारिक रशीद है। और आज बेहद खुशी का दिन है कि जो आज दिन हमें मिला है, और ये वो दिन है जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों जानें ज़ाया हुई और तहरीक चली, और आज हमारा एक मुल्क है जो हम आज़ाद हैं। और अल्लाह ने हमें बहुत कुछ नेमतों से नवाजा है। हमारे पास सारी वो नेमतें मौजूद हैं, सारी मदनियात मौजूद हैं। हमारे पास यंग जनरेशन जिनको कहा जाता है वो मौजूद हैं। हमारे पास वो ब्रांड मौजूद हैं जिससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपने देखा होगा कि जो हालिया जो इंडिया के साथ मामलात हुए और अल्लाह ताला ने हमें किस तरह सुरखरू किया, ये वाकई हम शुक्र जितना भी अदा करें कम है। क्योंकि अल्लाह पाक ने वो हमें कामयाबी दी है कि पूरी दुनिया ने हमें देखा और पूरी दुनिया ने सराहा है। और आज हमारी इज़्ज़त और ज़्यादा बुलंद हो गई है, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बुलंद रहेंगी। मेरी ये दुआ है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे अवाम जो हैं, जो पिसे हुए अवाम हैं, अल्लाह ताला उनमें खुशहाली ले आए। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन ज़रूर आएगा कि ये वो सारे लोग खुशहाल होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। नॉन कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने आज इंडिपेंडेंट डे के हवाले से ये तकरीब मुनक्किद की है, और इंशाअल्लाह ताला जिसमें हमारे लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर सईद गनी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, और हमारे तमाम ऑफिस बैरर और हमारी तमाम एक्टिव मेंबर्स भी यहाँ मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह कौमी तराना होगा। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सईद गनी भाई, मिनिस्टर लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, दानिश खान भाई बहुत अजीम रहनुमा पीपल्स पार्टी के इस वक्त, उसके अलावा जितने मेरे ऑफिस बेरर, उसके अलावा CMC की टीम, DMC की टीम,
اور جتنے لوگ ایکس پریزیڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہر وقت شانہ بشانہ ہوتے ہیں، ہمارے کوئی بھی پروگرام ہو، کس جگہ بھی ہو، ہمیشہ یہاں ہو۔ تھوڑی سی بات میں آپ سے یہاں یہ کروں گا کہ آج یہ جو تقریب ہم نے منعقد کی ہے، یہ 78 انڈیپینڈنس ڈے ہے پاکستان کا، لیکن یہ جو 78ویں ہماری جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عظیم کیوں بن گیا؟ یہ معاملات ایسے تھے کہ آپ کو حالیہ وار کا پتہ ہے، جو انڈیا کے ساتھ وار ہوئی پاکستان کی اور بحر المرسوس آپریشن کیا گیا، اس آپریشن میں جس طرح پاکستانی افواج نے مقابلہ کیا اور انہوں نے جس طرح عبرتناک شکست دی ہے انڈین آرمی کو، اس لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ ہمارے دلوں میں وہ محبت جو اس وطن کی تھی وہ آج 78ویں انڈیپینڈنس ڈے پہ یہ چیز جو ہے سامنے آئی، اور آج ہر ایک بچہ پاکستان کے حوالے سے تمام ٹاؤن ایسوسیشنز، تمام ٹریڈ باڈیز، تمام سٹیک ہولڈرز جو کراچی کے تھے اور سندھ کے تھے، ان کو چیف منسٹر صاحب نے بلایا اور انہوں نے بولا کہ سندھ گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے ہیں 1 سے لے کے 14 تاریخ تک، اور وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے، ہمارے منسٹر صاحبان بیٹھے تھے، سی ایم صاحب بیٹھے تھے، اینڈ وی آل میک آور ہینڈس ٹوگیدر، اور ہم نے کہا کہ سعید بھائی، مراد علی شاہ صاحب، وہاں میئر بھی تھے اور بھی منسٹرز تھے، ایوری بڈی واز دیئر، اور ہم سارے سٹیک ہولڈرز نے وہاں ہاتھ ملایا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، اور جتنا عظیم الشان پروگرام 1 سے 14 تک سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، یعنی کہ کراچی کے اندر اور پورے سندھ کے اندر، وہ قابل تحسین ہے۔ اس کے لیے تالیاں بجا کے سندھ گورنمنٹ، پاک فوج اور فیڈرل گورنمنٹ، آپ نے بہت سارے مسائل جو تھے نکاٹی کے ہمیشہ ایک فون پہ میرے حل کیے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر میں کال کروں تو سعید بھائی فوراً سالڈ ویسٹ کے ایشوز آئے، بہت سارے ایشوز آئے نکاٹی میں، لیکن سعید بھائی نے فوری رسپونڈ کیا اور ایم ڈی واز آن لائن اینڈ ہی واز ڈیلیورنگ ان آر ایریا۔ سعید بھائی، میری یہی گزارش ہے کہ آج لوکل باڈیز آپ کے ہاتھ میں، یہ وقت تو نہیں ہے لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 3-4 باتیں آپ سے کروں گا جو ہم نے میئر صاحب سے بھی کی ہے لاسٹ میٹنگ میں۔ سعید بھائی، اس وقت ہماری کمپنی ہے NKIDMC، آپ کو یاد ہے 4 کمپنیاں تھیں جو پیپلز پارٹی نے 2016 میں ہمیں فنڈز دیے تھے، اور اس کے بعد ہم نے تمام روڈز بنائے تھے، جو کاٹی، نکاٹی، پپاٹی اور لاٹی میں 4 کمپنیز ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ پچھلے 9 سال سے ان کو فنڈ نہیں ملے، لیکن ابھی جو آپ کی کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، جو آپ نے انڈسٹریل زون کے 9 ارب روپے رکھے، ایک بہت بڑا قدم ہے سندھ گورنمنٹ کا، جس میں کمشنر کراچی نے ہمیں لوپ میں لیا، ڈپٹی کمشنرز تھے، اور 9 ارب روپے رکھے اور ہماری جو اسکیمز تھی اس کو فائنل کیا۔ تو میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ فوری طور پہ سعید بھائی سی ایم صاحب سے بات کر کے ہمارے ان فنڈز کو ریلیز کرائے کہ انڈسٹریل ایریا کی ڈیولپمنٹ میں 1 روپے کا برائب نہیں ہے، یہ انڈسٹریلسٹ خود اپنے ہاتھ سے روڈ بناتے ہیں، اور آج جس روڈوں سے آپ آئے ہیں یہ 2016 کے روڈ بنے ہوئے ہیں، اور یہی انڈسٹریل ایریا میں جو ہے انڈسٹریل انہی کمپنیز نے یہ روڈ بنائے۔ سعید بھائی، دوسرا مسئلہ ایک دیرینہ ہمارا مطالبہ تھا جو میئر صاحب نے اس دن اسد اللہ صاحب کو ہی بولا، ایم ڈی صاحب کو ہی بولا، اور میرے خیال میں اگر آپ کا ایک فون کی دیر ہے کہ کاٹی میں جس طرح سیوریج کی روڈنگ اور جیٹنگ مشین دی گئی ہے، ہم ہر میٹنگ میں بیٹھ کے واٹر بورڈ کے نمائندے ہم سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ مشین دے دیں گے ہر انڈسٹری، اس لیے کہ سر جب سے یہ کمپنیز بنی ہے نا، واٹر بورڈ از ناٹ ورکنگ ان آر ایریاز، انڈسٹریل ایریا میں وہ بالکل کام نہیں کرتا واٹر بورڈ کا ڈپارٹمنٹ، ہمارے اپنے انجینئرز ہیں، ہمارے اپنے سٹاف ہے سیوریج کا جو کام کرتا ہے۔ میں سعید بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو آپ اپنے طور پہ دیکھیں، اور تمام انڈسٹریل زونز جو رہ گئے کاٹی کے اور سائٹ کے علاوہ، ان سب کو ایک روڈنگ اور جیٹنگ مشین واٹر بورڈ سے دلوا دیں۔ تحصیل دوں گا بلاول بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے ہب ریور کینال کا افتتاح کیا، اس میں تالیاں ہونی چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے، جنہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ کا افتتاح کیا کراچی میں 100 MGD پانی کا۔ میری آپ سب سے یہ گزارش تھی کہ ہمیں یہ لوگ جو بیٹھے ہیں سعید بھائی کی شکل میں، دانش بھائی کی شکل میں، یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ انڈسٹریز کی بات جو ہے وہ کیبنٹ میں جا کے بولتے ہیں، یہ اعلیٰ ایوانوں میں جا کے بولتے ہیں، تو ہم انہی سے اسی لیے گزارش کرتے ہیں۔ سعید بھائی، ایک CATP کا پروجیکٹ ہے، 7 ایکڑ کی زمین یہاں پڑی ہوئی ہے، آپ آئیں گے بالکل ہمارے تھانے کے برابر، اب وہ انکروچ ہو رہی ہے۔ اس زمین کا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی، قاسم نوید قمر سے بھی میری بات ہوئی،
اس کے علاوہ میری اور جگہوں پہ بھی بات ہوئی. میں نے یہی بات بولی کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. آپ انڈسٹریل ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھیں. پچھلی گورنمنٹ نے 2018 میں اس پروجیکٹ کو ابینڈن کر دیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے, لیکن آپ سے ہمیں بہت امیدیں ہیں کہ یہ جو ریسائکلنگ آف واٹر کا پروجیکٹ ہے, اگر یہ شروع ہو جائے تو انڈسٹریل یوز کا واٹر جس ایم جی ڈی پہ ہمیں چاہیے اس ایم جی ڈی پہ وہ پانی مل جائے گا. سعید بھائی, دس از اے ویری کروشل پوائنٹ کہ ہمیں جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس میں سی اے ٹی پی لگانا, اس لیے کہ یورپین یونین میں جتنا ہمارا یورپ کے آرڈرز ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے ان بائرس کی, امریکہ میں جتنے بائرس ہیں ان کی بھی اب ریکوائرمنٹ یہ ہے. تو سعید بھائی اس کا انیشیٹو لینا ضروری ہے کہ اگر 60% انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائے, اینڈ وی آر دیئر فار 40% اینڈ ویل اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. اچھا, یہ انٹرنیشنل کمپلائنس کا بھی مسئلہ ہے اس وقت, جو میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں. انٹرنیشنل کمپلائنس کا بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں آرڈر نہیں ملیں گے. جو بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, دے ہیو آلریڈی, آپ لاہور جائیں تو سندر میں یہ پلانٹ لگا ہوا ہے لاہور میں. سو اٹ از اے نیڈ فار یور انڈسٹریل زونس. تو سر اس کو ذرا سیریس تھوڑا سا ہو جائے. تو سر سعید بھائی ایک بہت اہم مسئلہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9000 روڈ, اس کے علاوہ گودرا کا 7000 روڈ, اٹس اے بگ نیوسنس فار ایوری ون. دا ایریا پیپل آر سٹنگ, پریزیڈنٹ ایکس پریزیڈنٹ از آلسو سٹنگ ادھر گودرا ایسوسیشن, یہ فاروق بھی ہے. 7000 روڈ کے اوپر نالے کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ اگر گودرا سے نکلے سندھی ہوٹل تک تو یہ حالات ہیں کہ آپ ایک ٹریک پہ چل نہیں سکتے. تو دس از اے میس فار دس ایریا. تو سعید بھائی اس میں بھی آپ کی طرف سے جو لوئرز ہیں, یعنی کے ایم سی کی طرف سے ہوں یا لوکل باڈیز کی طرف سے ہو, جا کے اس کیس کو پرسو کریں اور فوری طور پہ اس کے گرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں عام شہریوں کے لیے, رہنے والوں کے لیے. نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا وہ واحد جگہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, جو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ 5000 انڈسٹریز ہیں. 5000 میں سے آدھی انڈسٹریز جو ہے وہ ایس ایم ایز ہیں. اچھا, اسمال پالیسیز آئی اور جس طرح ملک کا ریونیو اور جو جی ڈی پی انکریز ہونے کی بات ہوئی, اس سے تھوڑا سا بہتری آئی ہے ایس ایم ایز میں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے سعید بھائی, میں ان کے سامنے بول رہا ہوں. 42 ایجنسیاں جو فیڈرل گورنمنٹ کی, سندھ گورنمنٹ کی اور لوکل گورنمنٹ کی, وہ آ کے اس انڈسٹریل ایریا پہ یلغار کر دی. میں ایک سمپل فارمولا آپ نے اپنے دور میں بنایا تھا جب لیبر منسٹری میں آپ تھے, آپ نے مجھے کہا میں ڈیجیٹلائزیشن پہ جا رہا ہوں فیصل, اور میں مزدور کارڈ دوں گا جو آپ رجسٹرڈ کراتے جاؤ. آج اس سے بدتر نظام ہو گیا لیبر منسٹری کا. میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں سر, گورنمنٹ کے کھاتے میں کچھ نہیں جا رہا. انڈسٹریز کو میں خود ایز اے پریزیڈنٹ بولوں گا, لیکن یہ میری بات کو وہ نہ کرے. قانون ہر ایک کے لیے برابر ہونا چاہیے. جو ٹیکس گورنمنٹ کا ہے وہ ہم سب کو پے کرنا چاہیے. اگر 100 آدمی میری فیکٹری میں کام کرتے ہیں, میں 100 آدمیوں کا لیبر اور سیشی بھروں گا. لیکن جو ادارے آپ نے قائم کیے ہوئے, ان اداروں میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں. وہ آتے 20 آدمی لیتے ہیں, ہمارے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم کوئی ایسا میکانزم چاہتے ہیں کہ ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے بنائیں کہ آن لائن پورٹل پہ لیبر کی کوئی پیمنٹ ہو, سیسی کی کوئی پیمنٹ ہو. اس کے علاوہ دو آپریشن ہمارے ساتھ کر دیں تو ہمارے کو اس سے یہ جو برائب ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی. ہمیں اس ملک کے ساتھ چلنا ہے. یہ لوگ جو دن رات کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے, جو دن رات محنت کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, بجٹ میں بات کرتے ہیں, ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, جو آج ہمارے ساتھ بیٹھے. میں یہی کہوں گا کہ یہ صوبہ ہمارا ہے, یہ شہر ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. ہم سعید بھائی ساری ٹریڈ ایسوسیشن سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں, اور جس وقت آپ ہمیں بولیں گے آواز دیں گے. ہم ہر پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ ہیں, ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جشن آزادی کی یہ تقریبات اس جنگ کے بعد ان کا جو ڈی مورلائز ہونا تھا اس میں اضافے کا سبب بنی, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی, سرحدوں پہ ہوئی, لڑ سکتے ہیں, جیت سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. ہمارے اندر سے جو لوگ کرتے ہیں مسئلہ پیدا کرتے ہیں, ان کے ساتھ لڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ جو جنگ ہوئی اس کے بعد یہ جو جشن آزادی کے ایونٹس ہوئے ہیں, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اتنی گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھتے نہیں ہوں گے. وہ بس جنگ ہوئی, جیت گئے, اکٹھے سب کرنے, اس کے جو امپیکٹس ہیں, جو اثرات ہیں نا, وہ اتنے گہرے ہیں اور اتنے زبردست ہیں کہ اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جشن آزادی کی تقریب ہوئی ہماری پورے ملک میں ہوئی تقریبات, یہ جس انداز میں منائی گئی ہیں,
یہ شاید بہت برسوں بعد، شاید بہت دہائیوں بعد کبھی بچپن میں یاد پڑتا ہے کہ کبھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ہم نے اب منایا ہے اگلے سال اس سے بھرپور انداز میں منایا جانا چاہیے. دعوتیں ہوں یا تقاریب، گھر ہو یا ڈرائیو، ہر جگہ بیک پوائنٹ بیکرز کے ذائقے کا ساتھ. سالگرہ اور دیگر تقریبات میں ذائقے کے ساتھ چار چاند لگانے کے لیے بیک پوائنٹ بیکرز پیش. بیک پوائنٹ بیکرز، تازگی اور سواد ضمانت کے ساتھ. ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے جس حالات میں ہم رہ رہے ہیں. اگر کچھ لوگ ہمارے سیاسی قائدین، سیاسی جماعتیں، اختلافات جو مجھے بھی ہیں، کسی اور کو بھی ہو سکتے ہیں، فوج کو کمزور کرنا شروع کر دیں، فوج کے خلاف سازی کرنا شروع کر دیں، اس کو ڈیمورلائز کرنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے پر. بھارتی حکومت نے ان کی اپوزیشن جماعتوں کے مطالبے کے باوجود اس دن سے لے کے شاید ابھی انہوں نے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلایا. اجلاس نہیں بلا رہے تھے وہ، جو ہونا چاہیے. ملک میں جب کرائسس ہوتے ہیں، ملک کو تکلیف ہو رہی ہو یا ملک آگے جا رہا ہو، لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. بھارت یہ نہیں کر رہا تھا. وہ اپنے لوگوں سے بات کرنے کو ان کی حکومت تیار نہیں تھی. ان کے وزیر، ان کے وزیر اعظم، ان کی اپوزیشن کی جماعتیں، اپوزیشن کو تو بتایا کچھ نہیں، تو ظاہر ہے وہ تو تنقید ہی کر رہے تھے. وہ میڈیا پہ انٹرویوز نہیں دے رہے تھے، بات نہیں کر رہے تھے میڈیا سے. یہاں ہماری حکومت تو حکومت، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ انٹرویوز بین الاقوامی چینلز کو کس نے دیے ہیں؟ بلاول صاحب. اپوزیشن تو تھے، مطلب پارٹی میں حکومت تو نہیں تھے نا، حکومت میں نہیں تھے. دنیا کے سارے بڑے چینلز پہ بلاول صاحب آپ کو رہے ہیں سارے دنوں میں. وہ تو باتیں کی جب جنگ ہو رہی تھی، سارے کرائسس چل رہے تھے، تو وزیر تو آنا چاہیے، آ رہے تھے، وزیر بھی آ رہے تھے ہمارے، نہیں وزیر بھی ہمارے، وزیر خارجہ بھی آ رہے تھے، وزیر دفاع بھی آ رہے تھے، اور بھی وزیر ہمارے 3-4 آ رہے تھے. لیکن بلاول صاحب جو حکومت کا حصہ نہیں تھے، وہ سب سے زیادہ انٹرویو دینے والوں میں شامل تھے. انہوں نے سب سے زیادہ انٹرویو دی. تو اس کا مقصد، مطلب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک طرف انڈیا تھا جس کی اپوزیشن کو یا دیگر جماعتوں کو تو چھوڑیں، حکومت کے وزیر انٹرویو دینے کو تیار نہیں تھے، لوگوں کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھے، اپنی پارلیمنٹ کے سامنے جانے کو تیار نہیں تھے. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے. لوگ آج ان پر اعتماد نہیں کریں. باقیوں کو چھوڑ دیں، بھارت میں رہنے والے لوگ بھارتی حکومت پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں آج. یہ فرق ہے کہ وہ ان کی قوم کتنی مایوسی کا شکار ہوئی ہے. تو مودی اس بات پہ آ گیا کہ بات کرے گا آپ سے. تو یہ اتنا امپیکٹ اس کا ہے. میں بار بار دہراؤں نا کہ ہمیں اس کو سمجھ کر یہ جو ہماری یکجہتی ہے، جو اتحاد ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم پہ تنقید ہو سکتی ہے، کریں، لیکن اس کی آڑ میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے پورے ملک کی جو یکجہتی ہے، جو اتحاد ہے، اس کو کس طرح سے نقصان پہنچے. آج کا خیر یہ ایونٹ تو اسی حوالے سے تھا، لیکن فیصل نے چونکہ کچھ باتیں کہی ہیں تو میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا، وہ پھر الگ ایک. میں تو یہ مشورہ دوں گا ان کو کہ ہم ایک میٹنگ کر لیں گے جوائنٹ. اس میں یہ جو آپ کی ساتوں ایسوسیشنز ہیں ان کو بلا لیں. میں پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر کوئی اور مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکے. ہم ایک میٹنگ کریں، اس میں منسٹر بیٹھے ہیں انڈسٹریز کے، لیبر کے، لوکل گورنمنٹ کے، اور پھر ہمارے جتنے محکمے ہیں جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، جن کے آپ کے مسائل ہیں، ان کو بٹھائیں، سیکرٹریز کو بٹھائیں، اور وہاں بیٹھ کے ہم تمام چیزوں پہ بات کریں، اور جو جو چیزیں وہاں حل ہو سکتی ہیں فوری طور پر ہم ان کو حل کریں.